بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کے لیے والدین سرگردان رہتے ہیں کہ کون سا اسکول معیاری ہے، کون سا بہتر ہے، کون سا نہیں ہے، چونکہ اس پروفیشن سے یا اس کی جو ایکسپرٹیز ہے، سکلز ہیں، ایجوکیشن تعلیم و تربیت کیسے ہوتی ہے، ہر انسان واقف نہیں ہوتا ہے، ہر ایک انسان مدرس استاد نہیں ہوتا ہے کہ وہ جان سکے کہ کہاں پر بہتری ہے، کہاں پر بہتری نہیں ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ تمام والدین کے لیے کچھ چیزیں میں لا رہا ہوں جو اگر آپ ایز اے پیرنٹ، ایز اے والد، ایز اے والدہ اس کو آپ غور سے سن لیں گے اور اپنے ساتھ نوٹ کر لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کہاں پر وہ کون سا اسکول ہے جو آپ کے بچے کو معیاری تعلیم و تربیت دے سکے، جو سب سے اہم ایک فریضہ ہے ایک والد اور والدہ کے لیے۔ تو اسکول کی تلاش کے لیے ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی دلچسپی جانیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کریں، اگر وہ ہائر گریڈز میں ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ نیو انٹری ہے ٹو دا اسکولز، ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا ان کی کیا کمی ہے، کیا بیشی ہے، کیونکہ وہ ایز اے والد والدہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے آپ آگاہ کریں اس اسکول کو تاکہ جو تعلیمی اس کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں کا آپ وزٹ کریں اور یہ جو درجے میں باتیں کروں گا اس پر آپ ان سے گفت شنید کریں۔ یہاں پر بعض والدین ہوتے ہیں ان کا بجٹ اگرچہ ہوتا ہے وہ متحمل کر سکتے ہیں ان فیس سٹرکچر کو بھی، لیکن چونکہ کسی نزدیک اور آس پاس کے اسکول میں فیس کی کم ہونے کی وجہ سے تو اپنے بچے کو ایک غیر معیاری اسکول میں وہ داخل کر لیتے ہیں، اور اس سے اس جو بچے کا ہے تعلیمی مستقبل جو ہے، بلکہ اس کا پورا ایک مستقبل ہے جو علم کا ہے، اپنے مستقبل کی جو جب لفظ لے لیتے ہیں اس کو پیسوں سے، جاب سے، نوکری سے کبھی نہ جوڑیں۔ جو جوڑتا ہے وہ کسی اور دنیا کا رہائشی ہے۔ اس کو مستقبل سے کہ وہ ایک بہترین انسان بن سکے، رائٹ؟ سو اس مستقبل کو آپ تباہ کر سکتے ہیں اس غیر معیاری اسکول میں ان کو داخلہ دینے سے۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اس کو کیئرفل لسن کر لیں، معیاری اسکول کون سا ہوتا ہے، اور یہ پوائنٹس میں نے لکھے ہیں تو ان پوائنٹس کے ساتھ ہی ہم جاتے جائیں گے۔ تو جو اچھے اسکول ہوتا ہے، کوالٹی اسکول ہوتا ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے، بچوں کے لیے ایک اعلیٰ سٹینڈرڈ وہ ذہن میں رکھتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام، وہ پورا اسکول اور ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان بچوں سے کہ جو بچہ جس فیلڈ میں، جس انٹرسٹ میں وہ جا رہا ہے اس میں وہ آگے اچیو کرے، وہ آگے بڑھے۔ یہ ایک اسکول کی پہلی کیٹیگری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اس معیار کو قائم رکھتے ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، اور اسی ایکسپیکٹیشن کے مطابق اور انہی معیارات کے مطابق وہ اپنے پورا جو ان کا نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک اسکول میں یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ کی جو ڈسکشنز ہیں ود دا پرنسپل، ود دا ٹیچرز اور جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ آپ ان سے سیشن لے سکتے ہیں اس کے لیے کہ تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ معلوم کر سکے آپ۔ اچھا، پھر ہے لرننگ، تعلیم و تدریس ہے مین جو چیز ہے جس کے لیے وہ اسکول کا ایک بلڈنگ ہوتی ہے جو مخصص ہوتی ہے، جس میں استاد آتا ہے، شاگرد آتا ہے، تو وہ ہے تعلیم و تدریس کا۔ اور عموماً اگر آپ دیکھے جائیں تو میجورٹی یہاں پر آپ دیکھا جائیں تو بس وہ ٹیچر ایک ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، سوال کر رہا ہوتا ہے، اس کو استاد کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر کہیں پر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اسکول بالکل زیرو ہے۔ اگر اس میں تخلیقی سرگرمیاں نہ ہوں، کوآپریٹو یعنی آپس میں مل جل کر کے ٹیچر اسٹوڈنٹ اور
اس میں مختلف ٹیچنگ میتھڈالوجیز آ جاتی ہیں جس کی بیس پر یہ کلیبوریشن ہو جاتی ہے، تعاون پر مبنی ان کی تدریس ہوتی ہے، اور ایکٹیو لرننگ ہوتی ہے، نہ کہ پیسیو لرننگ کہ وہ بچہ سن رہا ہے صرف۔ تو اس کو کہتے ہیں طالب علم کی مرکزی حیثیت ہوتی ہے اس لرننگ پروسیس میں، اس پورے لرننگ پروسیس میں ہے، خواہ وہ کلاس روم کے اندر ہو، اس پیریڈ کے اندر ہو یا اس سے باہر ہو، اس میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو اسکول کہیں کہ آپ کا طریقہ تدریس کیا ہے، آپ کا اپروچ کیا ہے بچوں کو تعلیم و تدریس میں، تو وہ آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ اگر سپوز اس کا جواب آپ کو اس حوالے سے مناسب نہ لگے تو وہ معیاری پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ اساتذہ رول ماڈل ہوتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں، اور سب سے اہم ریڑھ کی ہڈی اساتذہ ہوتی ہیں، انہی سے بچے سیکھتے ہیں۔ ایک استاد اگر ڈس ہانسٹ ہے، یا وہ جھوٹ بولتا ہے، یا وہ خود ٹائم کی پابندی نہیں کرتا ہے، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے کہ وہ چیز اپنے بچوں میں بھی لے آ سکیں، رائٹ؟ سو جو اساتذہ کی قابلیت ہے صرف ایک ڈگری کی حد تک نہیں ہوتی ہے، اس کو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا علمی خصوصیات کہتے ہیں، جس میں دو مین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک جو اس کی سبجیکٹ اسپیشلٹی ہوتی ہے، یا اس نے ڈگری لی ہوتی ہے، یا اس میں اس نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں، اور اس طرح تدریسی علم کی مہارت جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، جتنے بھی تدریسی طریقے ہیں جس کو آپ چینج کرتے ہیں، اور اس پر کافی میں نے بات بھی کی ہے، تو اس میں ان کے پاس مہارت ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے پاس سوشل کمپیٹنسی ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے سماجی، یعنی جو اس کی طرز عمل ہے، جو اس کے اخلاقی اقدار ہیں، جو اس کے بیہیویئر ہیں، اور جتنی بھی لائف سکلز ہیں، خواہ وہ سافٹ کمپیٹنسیز کی شکل میں ہو، خواہ وہ ایکچولی پریکٹیکل کسی ایکٹیویٹی میں ہو، تو وہ جتنی بھی لائف سکلز ہیں وہ اس میں ایکسپرٹیز، اس میں اس کی قابلیت ہو، اور پھر وہ تدریس کرے پلاننگ کے ساتھ۔ مثلاً 40 منٹس کی وہ تدریس کر رہا ہے کل، تو اس کے لیے آج 30 منٹس گھر میں یا اسکول کے اندر بیٹھ کر کے اس کی تیاری کی ہے، اور پھر جا کر کے بچوں کو آگے وہ جو لرننگ دی ہے۔ تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں وہاں سے۔ یہ ایکچولی ہے روٹ میمورائزیشن، چونکہ یہ تمام چیزیں میں نے اس کو اردو گوگل میں سے ٹرانسلیٹ کیا ہے نا، انگلش میں ہی لکھی تھی۔ سو کوئی روٹ حفظ طریقہ تعلیم نہ ہو۔ روٹ میمورائزیشن کسے کہتے ہیں؟ جو آج کل تقریباً ہر جگہ پر ہے۔ مثلاً بس ایگزام آ گئے تو یاد ہو گیا، اور پھر ایگزام چلا گیا، اور پھر وہ جتنا یاد ہو گیا وہ بھول گئے ہیں۔ روٹ میمورائزیشن جس کو ہم حفظ کہتے ہیں، تو وہ تو بس ایک خاص میعاد تک وہ سائنس کا علم ہو یا جس چیز کا علم ہو، وہ آپ کے ذہن میں رہے گا، بعد میں پھر وہ ذہن سے اٹھ جائے گا نا۔ اور ہم پیرنٹس اور والدین اور اساتذہ کرام خوش ہوتے ہیں کہ دیکھنا بچے نے اتنے مارکس لے لیے اور کمپلیٹ وہ کر دیا ہے نا، حالانکہ ایکچولی وہ روٹ میمورائزیشن کی میں صرف ایک سمپل سی مثال دے دوں۔ ایک ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، مثلا فار ایگزامپل آن سیل، ایک سائنس کا ایک ٹاپک ہے، سیل ہے، اس کو ڈسکس کیا گیا تھرو مختلف میتھڈالوجیز کے ذریعے، اور بچوں نے لرن کر گیا۔ ابھی بچوں نے اس پر کوسچنز ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ بچے خود کریٹو ہوں، اس پر کوسچن بھی ریز کریں، اور پھر گروپ میں وہ آنسر بھی دے دیں۔ پھر فرسٹ ٹیچر کوسچن ریز کرتا ہے، سو وہ بچے جتنے بھی ہے وہ آگے جا کر کے اس کے آنسرز ضرورت انگلش میں لکھنا ہوگا کہ وہ خود اس کو آنسر لکھیں، یا وربلی وہاں پر پریزنٹ کریں۔ اگر وہ نہ کر سکے اور ٹیچر ان کو بتا کہ یہاں سے یہاں یہ جواب ہے یا یہ بورڈ پر لکھے، اس کو کاپی کرے، یہ پھر بچے کو روٹ میمورائزیشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ پھر اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو بچہ ہے خواہ یونیورسٹی کے لیول تک چلا جائے، یہ اس کا جو علم ہے وہ فروزن ہوگا، اس میں کوئی تخلیقی، کوئی انویسٹیگیٹو یا ریسرچ آگے نہیں بڑھے گی۔ بس اس کے پاس ایک کاغذ کی ڈگری ہوگی، ایک ٹکڑا ہوگا، اس نے میٹرک کیا ہے، ایف اے کیا ہے، یا ڈگری لے لی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس خود اس کے علم کی طاقت موجود نہیں ہے۔ اچھا، آپ اسکول میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ ہوتی ہے
ڈفرینٹ ٹائپ آف کاؤنسلنگ ہوتی ہے، سبجیکٹ میں بھی ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کی جو بیہیورل ایشوز ہوتے ہیں ان پر کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور جو سائیکولوجیکل ان کو ایشوز ہیں، ویدر سوسائٹی سے ہے، ویدر فیملی میں ہے، ویدر اسکول میں ہے، ویدر کہاں سے ہیں، ان تمام چیزوں کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور بیہیویئر کو بھی ایکیڈیمک پرفارمنس کو تھرو کاؤنسلنگ بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سے اسکول، بلکہ زیادہ تر اسکول کے لیے تو شاید ممکن نہ ہو کہ وہ ایک سائیکالوجسٹ اپوائنٹ کرے ایک ہائر سیلری پر اور وہ کاؤنسلنگ کرے، لیکن باہر کے ہر ٹیچر کی تقریباً اتنی ڈومین ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی نفسیات کو جانتے ہیں اور پھر وہ ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں۔ سو اگر وہ چیز وہاں پر موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے، سو وہ معیاری اسکول ہے۔ ظاہر بات ہے یہ جتنی بھی پرائیویٹ سکولز ہیں زیادہ تر تقریباً میجورٹی وہ انگلش میڈیم سکولز ہیں، تو اسلامیات وہ بھی اگر کر سکتے ہیں، لیکن اسلامیات اور اردو لینگویج کے علاوہ باقی انگلش لینگویج ہو گیا، سائنس، سوشل، جنرل نالج، یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہو گئے ہیں اس میں جو ٹیچرز ہیں وہ انگلش میں بات کریں ٹوٹلی۔ ہاں، آپ دیکھیں گے کہ یہاں جتنے بھی سکولز ہیں آپ کو شاید ایسا بہت کم ہی ملے، کیونکہ وہ جو ٹیچرز ہیں ان میں بھی وہ صلاحیت، پروفیشنسی نہیں ہوتی ہے، وہ فلوئنسی نہیں ہوتی ہے، یا انگلش پر وہ کمانڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ سائنس کو انگلش میں ٹیچ کر سکیں۔ لیکن اگر یہیں ٹیچرز کی تھوڑی سی ٹریننگ ہو جائے اور وہ ہو جائے سو دے کین، وہ اس کو ٹیچ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے ایک سبجیکٹ کو اسی لینگویج میں سے سیکھنے سے وہ بچہ آگے بڑھتا ہے نہ کہ پیچھے۔ اور انگلش جو بیس ہے اس کے لیے جو پہلے ای سی سی اسکول کے 2-3 سال ہیں وہ ہیں ارلی چائلڈ کے، پھر گریڈ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، یہاں پر اس کی انگلش کی، اردو کی اور میتھ کی بیس بنتی ہے۔ اور یہاں پر پیرنٹس کو خوب توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہترین اسکول میں داخل کرے تاکہ ان کی جو بیس ہے وہ بن جائے، اس کے بعد 4 کے بعد آپ اس سے بے غم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو اسیسمنٹ ہے، جو ایگزام سسٹم ہے، اگرچہ ایگزامز اس حوالے سے اگر آپ مجھ سے پرسنلی پوچھیں میں اس کا بڑا مخالف ہوں، ایگزام یا ٹیسٹ یا اسیسمنٹ، وہ اس سے بچے ایک خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بچے اگر اس کو کسی چیز کو آبجیکٹیو بنا لیتے ہیں تو ان کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف ایگزام اور ٹیسٹ کو پاس کریں اور اسی تک لرننگ کو محدود کریں۔ حالانکہ اس چیز کو آپ وہ ہٹا سکتے ہیں، جو ایکچولی میں بات کر رہا ہوں سمیٹیو اسیسمنٹ کی۔ فار ایگزامپل پیریوڈک یونٹ کے اینڈ پر ٹیسٹ ہو رہا ہے، اسیسمنٹ ہو رہا ہے، مڈ ٹرم ہو رہا ہے، فائنل ٹرم، اینڈ آف دا ایئر ٹرم ایگزام ہو رہا ہے، ان چیزوں کو لیکن پھر بھی ہم نے لینا ہے، بچے ہیں ان کو ایک حوالے سے لرننگ کی طرف، وہ تو چاہتے ہیں کہ پورا دن پارک میں گھومیں، جھولیں اور وہ کریں، تو ایک ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں۔ سو یہ ایک اسیسمنٹ بھی ایک ٹیکنیک ہے جو یوز کرتے ہیں، لیکن اسیسمنٹ بھی ایسی ہو کہ اس میں روٹ میمورائزیشن کو بالکل کھیل کیا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو کہ روٹ میمورائزیشن والے بچے وہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ اس میں ٹوٹل وہ کریٹیو بیسڈ ہو، انویسٹیگیٹیو بیسڈ ہو، اور سیلف لرننگ کی بیس پر وہ سارے کوسچنس ہو، تو اس سے اگر سپوز ایک اسکول میں ایسا سسٹم ہے اسیسمنٹ کا تو وہ بہتر اسکول ہے۔ اور مسلسل نگرانی ہو رہی ہو، ہیڈ ٹیچر ہو یا پرنسپل ہو یا وائس پرنسپل، ایکیڈیمکس ہو، اور وہ مسلسل وائس پرنسپل کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو، مسلسل جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے اس کی نگرانی کی جا رہی ہو، کیونکہ ہم انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی چیک اینڈ بیلنس تھوڑا سا سائڈ لائن ہو جاتا ہے، پھر وہ سستی، لیزینس آ جاتی ہے ہر انسان میں۔ اسی طرح ہونا تو یہی چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کچھ اسکول ایسے ہوں گے جو شاید نان مسلمز ہوں گے یا وہ ہوں گے، لیکن ایکچولی جو یہ علم ایجوکیشن ہے یہ ایک ہے، یہ تو ہم نے تفریق ڈالی ہے، یہ دینی ہے وہ ہے نا۔ سو جو بنیادی قرآن کا علم ہے، حدیث ہے، سیرت نبوی ہے، فقہ کا جو بنیادی علم ہے اور عمل، اس طرح عربی زبان کی جو تعلیم ہے گریڈ 1 سے لے کر کے 8 تک، یہ ہر بچے کو اتنی وہ ہو کہ وہ آ کر کے فار ایگزامپل آج کل کے اگر سپوز جس کے پاس ماسٹر بھی ڈگری ہو اس کے پاس بھی اتنا علم نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ علم ہونا چاہیے ایز اے مسلم۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ جو کردار کی تعلیم ہے، جس طرح ہم نے بات کی ہے ٹیچرز کے حوالے سے کہ ان میں یہ ایکسپرٹیز ہوتی ہے، پھر وہ
آگے بچے. سو کریکٹر ایجوکیشن اور لائف اسکل جو زندگی کی مہارتیں ہیں وہ معیاری نصاب کا حصہ ہو، ان کے پیریڈز ہوں، ان کے اسیسمنٹ ہوں، اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اور اس طرح جسمانی سزا اور تشدد نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں، شفقت کریں، مارے نہ. تو اگر یہ چیز وہاں پر موجود ہو تو وہ بہتر ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو بچے خوف کی اس فضا میں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اور اس طرح دوستانہ، فائدہ مند اور معاون ماحول ہوں، کوآپریٹیو ماحول ہوں کہ جس میں بچے وہ واقعتاً سیکھ سکیں. اس طرح پیمپرنگ نہ ہو، جس کو لاڈ اور پیار کہتے ہیں، جو اکثر اوقات جو بہت بڑے بڑے اسکولز ہیں اور جس میں ایلیٹ طبقہ پڑھتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذرا مختلف ٹریٹ کیا جائے یا وہ کیا جائے، جس کو پیمپرنگ کہتے ہیں. اس سے بھی ان بچوں کی جو لرننگ ہے وہ اس پر کافی نیگیٹو اثر پڑتا ہے، ان کی کریٹیوٹی نہیں بنتی ہے، وہ ریسرچ مائنڈ بچے نہیں بنتے ہیں. اور اس طرح شاید ایسا بھی ہو کہ مثلا رنگ، نسل یا کسی حوالے سے اگر کوئی امتیازی سلوک ہو کسی بھی حوالے سے بچوں کے درمیان میں اسکول کی طرف سے، تو اگر وہ ہو تو غیر معیاری، اگر نہ ہو تو یہ معیاری اسکول ہے. جتنی بھی ٹیم ہیں، مینجمنٹ سے لے کر کے ٹیچر، سپورٹ اسٹاف اور اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس، اسکول ایک واضح مشن کے ساتھ، ایک واضح فوکس ان کا مشن ہوتا ہے، اور تاکہ وہ جو ویژن انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ اچیو کر سکیں. اور مقاصد ہوتے ہیں اسکول کے، تو اگر وہ ایک واضح مقصد اور مشترکہ فوکس کے ساتھ یہ اسکول نہ چل رہا ہو، سو آئی ایم سوری، وہ غیر معیاری اسکول ہے. اس طرح جو دفتری عملہ ہوتا ہے، جو سب سے پہلے والدین کے ساتھ ملتا ہے، ان کی جو پیشہ ورانہ پروفیشنل ایکسپرٹیز ہیں، اگر وہ اس میں یعنی ٹائم کی ان میں پابندی ہو، اگر آپ ان سے ای میل کریں، ان کو کوشچن کریں یا ان کو کال کریں، وہ پراپر وے کے ساتھ آپ کو وہ کریں، نہ کہ جو ہمارا جتنی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جو وے آف ورک ہے وہ بالکل پروفیشنلزم کے اپوزٹ ہے، جو ایکچول ہونا چاہیں. اس طرح جو پرنسپل ہے وہاں پر جو بیٹے ہیں، اس کا جو رویہ ہے، اس کی جو لیڈرشپ ہے اور جو اس کی نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے تعلیم و تدریس کے حوالے سے، وہ سب سے بہتر ہو، اعلیٰ ہو. تو اگر سپوز وہ چیز ہو تو وہ اسکول معیاری ہے. اس طرح اساتذہ وہاں ہوتے ہیں کہ اسکول میں شاید 5 ہو، کس میں 10 ہو، کس میں 20 ہو، کس میں شاید 50 اساتذہ، بڑا اسکول ہو. تو اگر اس میں گروپنگ ہو، سیاست ہو اور یہ چیزیں ہوں تو وہاں پر ٹیم ورک نہیں بن سکتا ہے. اگر سب مل جل کر کے کام کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو اس سے وہ ٹیم ورک بنتا ہے. اور ظاہر بات ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر اسکول رول ماڈل ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اگر ان میں جو چیزیں ہوں گی وہی چیزیں بچوں میں پیش آتی ہیں. اور اساتذہ کرام کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہیں آن ایئرلی بیسس وہ ہو رہے ہیں، ان کا ایک پورا سسٹم ہو، اور اس طرح وہ با اختیار ہوں، ان کے مشورے شامل ہوں، ان کو اختیار دیا گیا ہو، خاص استاد ہو، خواہ ہر ایک چیز ہو. یہ نہیں ہو کہ مثلا پرنسپل یا آنر ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ جو کریں. اور اسی طرح وہ جو اسکول ہے وہ آپ کے ساتھ صرف خالی وعدے نہیں کرتے ہیں، آپ کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، آپ کو فیر دیتے ہیں. گمراہ کرنے کا یہ مطلب اگر آپ سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے، اس نے روڈ میمورائزیشن، اس نے کوشچن آنسر حل کر کے 90% مارکس لے لیے، گریڈنگ لے لی، تو 90% گریڈنگ سے اس بچے کو یہ تو پتہ چل آپ کو پتہ چل او میرا بچہ بڑا لائق ہے، وہ حالانکہ یہ فیک مارکس ہے. اگر اس کی صحیح اسیسمنٹ کی جائے شاید وہ 50% لے لے. تو یہ گمراہ کرنا ہے. اسی طرح مثلا ایک چیز نہ ہو اور آپ کو بتائیے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ گمراہ ہوں. اگر آپ کو ایسا پتہ چلے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں تو وہ اسکول غیر معیاری ہے. اور والدین کی جو شمولیت ہے وہ بہت لازمی ہے. ظاہر بات ہے ایک بچہ 11 بجے رات کو سو لیتا ہے،
لیٹ سو لیتا ہے، کوئی اور ایشو ہوتی ہے، اس کا جو اسٹڈی ماحول ہے گھر میں یا لرننگ کا ماحول ہے یا کوئی اور چیزیں، وہ اثر انداز ہوتی ہیں بچے کی لرننگ پر. تو والدین کی جو شراکت ہے وہ بہت لازمی ہے. والدین کی میٹنگز، والدین کی اوپن ہاؤسز، والدین کے مشورے، والدین کی سیشنز، یہ بہت لازمی ہے. اگر یہ نہ ہو تو یہ غیر معیاری اسکول ہے. اس طرح ظاہر بات ہے آپ اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچ کے ساتھ لرننگ دیتے ہیں، ہر بچے کو توجہ دیتے ہیں، تو 25 سے اگر تعداد زیادہ ہو کسی کلاس میں تو اس کو آپ غیر معیاری اسکول سمجھیں. اس طرح صحت اور حفاظت کہ ان کو اپنے بچے سمجھیں، ان کی صحت کو اپنی صحت، اپنے بچوں کی صحت کی طرح سمجھیں، ان کی حفاظت، ان کا خیال ایسا سمجھیں کہ یہ جیسے اپنے ہوں. اور جس گلاس سے ایک استاد پانی پی رہا ہے اسی گلاس سے شاگرد بھی پانی پی رہا ہے نا. یہ نہ ہو کہ ایک پرنسپل یا استاد کے لیے کوئی پیارا ذرا ماحول اچھا ہو اور بچوں کے لیے ماحول بہتر نہ ہو. اس طرح جو کوکریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لرننگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس کی منظم کیلنڈر ہو، منصوبہ بندی ہو کی گئی ہو. اور دیکھیں کہ اگر اس اسکول کے بچے یا اس اسکول کے لرننگ کے بعد اگر وہ اضافی ٹیوشن پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے، تو اس کا مطلب ہے وہ اسکول غیر معیاری ہے. کیونکہ بچے گھر میں اسکول کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سیلف لرننگ کرے، خود سیکھے، آنسرس خود لکھیں، ایسے خود کمپوز کریں، خود کریں، سارا غلط لے کر کے آئیں. وہ استاد کا کام ہے کہ وہ کریں. اب اضافی ٹیوشن دے کر اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ لرن نہیں کرا اسکول میں. سو اگر آپ کا بچہ اضافی ٹیوشن لے رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ اسکول غیر معیاری ہے. یہ تھی وہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ایک معیاری اسکول ڈھونڈنے کے لیے. تو امید ہے کہ والدین اس پر ذرا توجہ کریں گے. یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے. 10-15 سال بعد یہیں بچے مارکیٹ میں ہوں گے، کوئی کہاں پر جاب کرے گا، کوئی کہاں پر جاب کرے گا. اگر اس میں اس علم، ایک تو اس علم میں وہ اس کی قابلیت ہو جو علم اس نے حاصل کیا ہے، پلس اس کی جو شخصیت بنی ہے اس کا نظارہ پوری دنیا دیکھ سکے. اگر سپوز یہ چیزیں نہ ہو سکیں تو آئی ایم سوری، آپ کا بچہ غلط ٹریک پر چلا گیا تھا آپ کی وجہ سے. باقی جہاں تک جاب کی ہے، سیلری کی ہے، وہ تو ظاہر بات ہے جس کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی اس سے ملے گی. اور جو اچھی ویلیوز ہمیں سکھائیں گے، جھوٹ نہیں سکھائیں گے، رشوت کا نہیں سکھائیں گے، یہ تمام چیزیں اس نے نہیں سیکھی ہوں گی نا. 2 نمبر کام اس نے نہیں سیکھے ہوں گے نا. تھرو پراپر وے وہ جائیں گے. سو اگر اس حوالے سے کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں. بہت شکریہ.